الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ تمام کو فیضان اسلامک اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد فیاض اتاری۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ اور اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ لفظ جو انسان بات منہ سے نکالے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب وہ بات با معنی ہو، اس کا کوئی معنی ہو تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اگر وہ بات بے معنی ہو تو اسے محمل کہتے ہیں۔ پھر موضوع کی بھی ہم نے اقسام پڑھی کہ موضوع لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد اکیلے موضوع لفظ کو کہتے ہیں، اور مرکب جو ہے ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ پھر مفرد کی ہم نے مزید تین قسمیں پڑھی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ وہ موضوع کلمہ، وہ موضوع لفظ، وہ اکیلا با معنی لفظ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو اپنا معنی خود نہ بتائے اسے حرف کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی علامات کو بھی پڑھا۔ آج ہم اسم کی مزید تقسیم کے بارے میں سنیں گے، کیونکہ اسم جو ہے وہ کئی طرح سے تقسیم ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک تقسیم معرفہ اور نکرہ بھی ہے۔ چنانچہ آج خلاصۃ النحو کا الدرس الثالث جو ہے، تیسرا درس جو ہے، یہ معرفہ اور نکرہ کے بیان میں ہے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ تیسرا سبق معرفہ اور نکرہ کے بیان میں۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر مانے پتھر۔ انگلش میں جو معرفہ ہوتا ہے اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور جو نکرہ ہوتا ہے اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں قلم، تو یہ ایک عام لفظ ہے، یہ ایک عام ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، اس کا معنی ہے کوئی سا بھی قلم۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں قلم زیدن، زید کا قلم، تو اب یہ قلم جو ہے خاص ہو گیا۔ اسی طرح زیدن، یہ بھی ایک خاص شخص کا نام ہے، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں، یہ پراپر ناؤن کہلاتا ہے۔ اور جو معرفہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کچھ علامات پائی جاتی ہیں، اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ویسے عمومی طور پر ہر اسم جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے جب تک اس کے اندر معرفہ کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں معرفہ کی اقسام سے متعلق سنتے ہیں۔ معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم ضمیر، اسے انگلش کے اندر پروناؤن کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انت، ہوا۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں، تم، وہ، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ اسی طریقے سے وہ اسم جو متکلم یعنی فرسٹ پرسن، مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، یا غائب یعنی تھرڈ پرسن پر دلالت کرے، اس کو اسم ضمیر یا مضمر کہتے ہیں۔ انا کا معنی ہے میں، انتا کا معنی ہے تم، اور ہوا کا معنی ہے وہ۔ اسم ضمیر کے علاوہ باقی اسم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اسم ظاہر کہا جاتا ہے یا مظہر کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ تمام اسماء جو ضمیر نہیں ہیں ان کو اسم ظاہر کہتے ہیں۔ تو معرفہ کی پہلی قسم ہم نے پڑھی اسم ضمیر۔ معرفہ کی دوسری قسم جو ہے اسم علم۔ علم کہتے ہیں نام کو۔ وہ اسم
وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی خاص یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکرن یہ کسی آدمی کا نام ہے، مکتو یہ ایک شہر کا نام ہے، النحو یہ ایک چیز کا نام ہے۔ اب یہ چیز علم بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی شخص کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو اسے اسم علم کہتے ہیں، اور اسم علم یہ معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا وغیرہ۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ، وہ، انگلش میں کہتے ہیں دس، دیٹ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے لیے عربی کے اندر ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں کہوں یہ کتاب ہے، اور اگر کوئی چیز مجھ سے دور ہے اور وہ مجھے نظر آ رہی ہے تو میں کہوں گا، جیسے کہوں گا کہ وہ مسجد ہے۔ تو یہ کتاب ہے، قریب کے لیے اشارہ استعمال ہوتا ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، اور دور کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے، ذالکا مسجد، وہ مسجد ہے۔ تو اس میں اشارہ بھی جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، اور ان تمام کے اسباق، اس میں ضمیر کے، اس میں اشارہ، اس میں موصول، ابھی جو ہم آگے بھی پڑھیں گے ان کے پورے لیسن انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ نمبر 4، اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ۔ الذی اور اللتی جو ہے یہ اسم موصول میں سے ہیں، اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس الذی اور اللتی اس جملے سے مل کر جو ہے کسی اور جملے کا جز بنتے ہیں۔ تو اسم موصول جو ہے یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، معرفہ کی 5ویں قسم معرف باللام، وہ معرف، وہ معرفہ جو لام کی وجہ سے معرف ہے، لام، الف لام کی وجہ سے معرف ہے، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب۔ اب الف لام جب آ جائے گا تو اس سے خاص کتاب مراد ہوگی۔ اگر ہم صرف کہیں گے کتاب تو یہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیں گے اور ہم کہیں گے الکتاب تو یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ کی 6ٹھی قسم معرف بالاضافہ، وہ اسم، یا یوں کہہ لیں کہ وہ نکرہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی مثال دی تھی کہ اگر ہم صرف کہیں گے قلم تو یہ ایک نکرہ ہے، ایک عام ناؤن ہے، ایک کامن ناؤن ہے، لیکن جب ہم کہیں گے قلم زید، زید کا قلم، تو وہ نکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں اس مثال میں قلم زیدن میں جو قلم ہے یہ معرف بالاضافت ہے، یعنی اس کی اضافت زید کی طرف ہے، اس کی نسبت زید جو کہ معرفہ ہے اس کی طرف ہے، لہٰذا یہ قلم زیدن جو ہے، یہ قلم جو ہے یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ نمبر 7، معرف بالندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ حرف ندا پکارنے والے حروف، جیسے ہم کہتے ہیں اے بھائی، اے، او بھائی، کہتے ہیں نا، ہم پکارتے ہیں اے آدمی، تو یا رجولو، اے آدمی۔ اب جب ہم کسی کو پکار رہے ہیں تو اب یہ رجل جو ہے نا یہ تو ویسے تو عام تھا، کامن ناؤن تھا، نکرہ تھا، لیکن جب ہم نے اس کو پکارا اے بھائی تو اب یہ خاص ہو گیا۔ تو اس خاص اسم کو جو پکارنے کی وجہ سے اس میں ندا، حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنا، اسے معرف بن ندا کہتے ہیں۔ تو معرفہ کی یہ 7 اقسام ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ آگے ایک تنبیہ بھی دی گئی ہے کہ معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی اسماء ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر معرفہ کی یہ 7 قسموں میں سے، ان علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے تو وہ معرفہ ہوں گے، باقی ان تمام کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال دی گئی جیسے عبد، بندہ، مؤمن، مومن، طفل، بچہ، رجل، تو یہ اس کا مطلب آدمی۔ یہ تمام نکرہ کی مثالیں ہیں۔ اب آئیے تمرین کی طرف۔
تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص معین چیز پر دلالت کرے اور اسے معرفہ کہتے ہیں، اور وہ اسم جو کسی خاص معین چیز پر دلالت نہ کرے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، معرفہ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ ہم نے 7 قسمیں پڑھی، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں چاہیں تو مجھے لکھ کر بھیج دیجیے گا، تو میں اس کو چیک بھی کر لوں گا اور اس پر رپلائی بھی دے دوں گا۔ سوال نمبر 3، اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں ضمیر کو مضمر کہتے ہیں اور اس میں ظاہر کو مظہر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، معرف بالاضافت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، یا وہ نکرہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافہ کہتے ہیں، جیسے قلم زید۔ قلم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے خاص نام کو، کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو علم کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اب یہ جو جملے دیے گئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو درست نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور یہ سبق سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم نے سبق صحیح سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو ہم اس کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس جملے میں کیا غلطی ہے۔ اب دیکھیں نمبر 1، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا غلطی ہے، جو معین چیز ہوتی ہے تو اسے نکرہ نہیں کہتے بلکہ اسے معرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس اسم کے شروع میں الف لام ہو تو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جس اسم کے شروع میں لام ہو، اب دیکھیں یہاں پہ الف نہیں لکھا ہوا، تو یہاں غلطی یہ ہے کہ الف لام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جس اسم کے شروع میں صرف لام سے گزارا نہیں ہوگا بلکہ الف لام، جیسے القلم، تو الف بھی ہے اور لام بھی ہے۔ جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ تو جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی کسی بھی لفظ نکرہ اگر نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو اسے جو ہے معرفہ بالاضافت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی ایک الگ اصطلاح ہے، اسے نکرہ مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ تو جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ نمبر 4، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بن ندا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو۔ اب حرف ندا اور بھی بہت سارے ہیں، یا بھی حرف ندا ہے، اور اس کے سرا آیا، حیا اور بھی ہیں، آ بھی۔ تو جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو وہ معرف بالندا ہے، ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 3، نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجئے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے۔ نمبر 1، جامعۃ۔ اب ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ جس اسم کے آخر میں تنوین ہوگی نا اور شروع میں الف لام نہیں ہوگا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الف لام اور تنوین جو ہے یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، یا تو اس پر الف لام ہوگا یا پھر اس پر تنوین ہوگی، اور الف لام جو ہے یہ معرفہ کی علامت ہے اور تنوین جو ہے یہ نکرہ کی علامت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو جامعۃن میں جو دو پیش کی تنوین ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ الذین، اب الذی کا ایک جو جمع کا صیغہ ہے، الذی، اللذانی، الذین، تو یہ اسم موصول ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ ہم، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ عمر، یہ ایک شخص کا نام ہے، تو آپ نے پڑھا کہ جو نام ہوتا ہے کسی شخص کا یا جگہ کا یا چیز کا اسے علم کہتے ہیں، اور علم معرفہ کی قسم میں سے ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ استاذن، اب دیکھیں یہاں پر دو پیش آ گئی تو یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ ایک استاد ہے، تو اس سے مراد کوئی بھی استاد ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ الدرس، اب اس میں الف لام ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ الجنت، جنت، اس کا بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الف لام کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے۔ نحن، یہ بھی ضمیر ہے، تو اس میں ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، ضمیر کا پورا سبق آگے آئے گا انشاءاللہ، تو یہ بھی ضمیر ہے اور یہ بھی معرفہ ہے۔ قلم ولد، اب یہاں دیکھیے ٹیکنیکل چیز، قلم کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اور ولد کیا ہے؟ اب دیکھیں ولد کا مقصد ہے لڑکا، لڑکے کا قلم، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نکرہ یا وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اب ولدن جو ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے جو دو زیر آ رہی ہے، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، تو نکرہ جب نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہ معرفہ نہیں ہوتا، تو یہ معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہی ہے۔ ذالکہ، یہ اسم اشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔
عثمان، یہ ایک شخص کا نام ہے، یہ علم ہے اور علم معرفہ کی قسم میں سے ہے، لہٰذا یہ بھی معرفہ ہے۔ بابن، اب دیکھیں دو پیش کی تنوین آ رہی ہے تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ بیتن، یہاں بھی دو پیش کی تنوین ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ غلام زید، اب یہاں دیکھیں یہ معرفہ کی معرف بالاضافہ کی یہ مثال آئی ہے، زید کا غلام، ٹھیک ہے نا، تو غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے سر تنوین تو اس میں بھی آ رہی ہے، ولدن میں بھی تنوین جی ہاں تنوین آ رہی ہے، لیکن چونکہ زید ایک شخص کا نام ہے اور علم جو ہے یہ خود معرفہ ہوتا ہے، تو یہ معرفہ جو ہے یہ جو نکرہ جو ہے معرفہ کی طرف مضاف ہوگا تو یہ معرف بالاضافت ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے جو کہا کہ جب تنوین آتی ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ علم نہ ہو، اور علم پر بھی تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلام زیدن، ٹھیک ہو گیا۔ رمان، ٹھیک ہے، یہ بھی دو پیش کی تنوین ہے تو یہ بھی آپ کا جو ہے نکرہ ہے۔ حلو، یعنی میٹھا، تو یہ بھی تنوین ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ خاذا، خاذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ علم کی معرفہ کی علامت میں سے ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے تو یہ بھی معرفہ ہے۔ علی، اب آپ دیکھیں یہاں پہ علی ہے، علی نام بھی ہے اور تنوین بھی ہے، تو پہلے بھی ذکر کر دیا کہ علم پر تنوین آ جاتی ہے، علم لیکن معرفہ کی اقسام میں سے ہے تو یہ معرفہ ہے۔ تلکا، یہ بھی اس میں اشارہ معرفہ ہے۔ ثمرن، یہ اس میں دو پیش کی تنوین ہے، پھل، اب پھل سے مراد کوئی بھی پھل ہوتا ہے تو یہ نکرہ ہے۔ شجرن، درخت کو کہتے ہیں، اس پہ دو پیش کی تنوین ہے اور یہ کوئی سا بھی درخت یہاں مراد ہے۔ یا نبی، اے نبی، اب یہ حرف ندا ہے، اب حرف ندا جو ہے جب کسی اسم کے ساتھ آ جائے تو وہ معرف بالندا کہلاتا ہے، اور معرف بالندا جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے۔ کتب، کتاب کی جمع ہے کتب، بہت ساری کتابیں، تو اب یہاں پر بھی مخصوص کتابیں مراد نہیں ہیں، کوئی سے بھی بہت ساری کتابیں۔ انا سے مراد میں، یعنی ضمیر ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اس میں ضمیر ہے اور اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے۔ تو جی طلباء کرام، آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا، اس کو توجہ کے ساتھ یاد رکھیے گا اور اس کو ہو سکے تو ایک سے زائد بار دیکھیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ یاد رکھیے نحو جو ہے نا، اس کا تعلق حفظ سے ہے، اس کا تعلق رٹے سے نہیں ہے، اس کو آپ کے قواعد اور اس کی اصطلاحات اور تعریفات اور مثالیں جتنی زیادہ آپ کو ذہن نشین ہوں گی انشاءاللہ الکریم اتنی زیادہ آپ کے اندر مضبوطی آئے گی۔ تو ان مشقوں کو آپ دوبارہ کیجئے گا، اور دوبارہ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو چینل پر اس کو کامنٹ سیکشن میں آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم اس کو چیک بھی کریں گے اور آپ کو اس کا رپلائی بھی دیں گے۔ چلیے اگلے اگلے لیکچر تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا، سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔